السلام علیکم، ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک ایسا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر میں خدمت ہوئی ہوں جو بہت عرصے سے ایک سوال بن کر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے میرے ابھی ریسنٹ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے تو میں نے جیو پالیٹکس پر پروگرام کیا، میں نے پاکستان کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایک عجیب ہی ماحول بنا ہوا ہے، اس پر پروگرام کیا، میں نے ایک انارکی اور انتشار پر پروگرام کیا۔ حد یہ ہے کہ میں نے بلاسفیمی پر بھی ایک ویڈیو کیا ریسنٹ، کیونکہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں۔ ایک صدی گزر گئی ہے، اور اگر آپ مڈل ایسٹ کو لے لیں، رشیا کے جو مسلم سٹیٹس ہیں اس کو لے لیں، ہمارا اپنا حال لے لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ریجن ہے جس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور بہت ساری ایسے اسٹیٹس ہیں، برما ہے، کہ جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر جو ایک یونٹی ہونی چاہیے وہ یونٹی رہی نہیں۔ اچھا، اگر آپ پیچھے سے آئیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دادا کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ قاسم جلالی صاحب پی ٹی وی کا بہت بڑا نام تھا، انہوں نے کافی ہسٹوریکل پلیس کیے تھے اپنے ٹھنیور میں، تو اس میں شاہین بھی آیا تھا، محمد بن قاسم بھی آیا تھا۔ تو شاہین ایک ایسا پلے تھا کہ جس میں دکھایا گیا کہ مسلمان کی حکومت تھی، ایک مطلب آدھے سکندر اعظم کا اگر میں یہاں پر مثال دیتی ہوں، اور اس پلے میں دیکھیں کہ کس طرح ایک اسپین ہو گیا، یونان ہو گیا، یورپ ہو گیا، وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لیکن کیسے سازشوں کے شکار ہوتے 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 مسلمان زوال پذیر ہوئے۔ جب سے میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے، میرا جو مین کانٹینٹ ہوتا ہے یا جو بھی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، اور جس کو لے کر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی ریسرچ کروں کہ اس کے اندر کوئی سالڈ میسج ضرور ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، یا پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یا پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے، اور جب مجھے پتہ لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اب سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپنا یوٹیوب میں جاتی ہوں تو بہت سارے ایسے ویڈیوز جو مختلف پچھلے جو بھی ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں وہ فلیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کل اتفاق سے ڈاکٹر سراج الحق کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا، ایک لیکچر تھا۔ اس لیکچر کو جب میں نے سنا تو مجھے میری ان سارے سوالات کے جواب ملنا شروع ہو گئے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ورد بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے قرآن پاک کو سمجھا؟ کیا ہم اسے سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ویسٹ مطلب جو کائنات کی تسخیر کرنے کے جو ذکر قرآن پاک میں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر ہیں، جو انہوں نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے اس پر ریسرچ نہیں کی۔ ریسرچ کس نے کی؟ جی ہاں، ریسرچ کی مغرب نے، ریسرچ کی ان نان مسلمز نے، جو آج ہمیں بتاتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہمیں پریڈکشنز دی تھیں قیامت کے آنے کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کائنات سے ریلیٹڈ تھے، کیا آج ناسا ہمیں سرپرائز نہیں کر رہا؟ جیسے ایسے نیسا اپنی ریسرچ سامنے لاتا ہے، اپنے ریسرچ لیٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ انر کور ہو، چاہے وہ پلانٹس کی موومنٹ ہو، چاہے وہ حرکات ہو، چاہے وہ سب سے پہلے جو قدم رکھا چاند پر وہ بھی انفارچونیٹلی نان مسلم نے رکھا، جبکہ ہمیں تو 1400 سال پہلے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اٹ سیلف از اے سائنس، اور یہ ریسرچ پیپر ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا کہ ہمیں تو اس پر محنت کرنی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں کر پائے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا آ جاتا ہے کہ جو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے اس لیکچر سے مختلف احادیث کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریڈکشنز دی ہیں، کیا وہ خوف یہی وہ خوف ہے جو نان مسلمز ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو سپر پاورز ہیں، یا جو چاہتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کے خلاف ایسی سازشیں کرو کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا؟ جتنی بھی مسلم اسٹیٹس تھی جنہوں نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آج بھی کھڑے ہیں، ایران اس کی بہترین مثال ہے۔ عراق میں صدام حسین صاحب تھے، فرسٹ اسلامک جو
کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ شاہ فیصل ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو گئے، غدافی ہو گئے، یاسر عرفات ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جو فرنٹ میں بیٹھے تھے اور یہ ایک بلاک بنانے جا رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر لے کر آنے چاہ رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ایسی سازشیں ہوئیں کہ گریجولی وہ ختم ہوتے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، سمجھے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بٹھایا گیا جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کے غلام ہیں۔ مسلم ریاستیں تو ہیں لیکن چلتی کس کی ہے؟ سمجھ گئے نا آپ، سپر پاورز یا ویسٹ کی ان طاقتوں کی، یا یہود کی ان جو حکمراں ہیں ان کی، وہ جس طرح چاہے مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی کوششیں کر لی ہیں، انفیکٹ پاکستان کو لے کر تو آئی تھنک 1947 سے ہی سازشیں شروع ہو گئی ہیں، اور خیال یہی تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ عرصے تک رہے گا نہیں، لیکن الحمدللہ اگر پاکستان 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک معمولی مملکت نہیں ہے، یہ ایک معمولی ریاست نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 2 ریاستیں نظریاتی ریاستیں ہیں، ایک اسرائیل جو باطل نظریے پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور ایک پاکستان جو اسلامی ریاستی نظریے پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اچھا، میں اب اپنی اس ریسرچ پر آ جاتی ہوں جو میں نے مولانا صاحب کی اس لیکچر سے اخذ کی۔ اچھا، ان احادیث کو آپ ریلیٹ کیجیے۔ اچھا، اب میں ان حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ایک طرح سے پریڈکشن ہے، اور ان دا اینڈ مجھے بھی یہ سمجھ آیا کہ یہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے ساتھ آخر ویسٹ کو یا نان مسلمز کو مسئلہ کیا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے۔ تو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو خلافت راشدہ تھی وہ گریجولی زوال پذیر ہوتی گئی، مسلمز آپس میں جنگیں کرتے گئے، لڑتے گئے، صرف اور صرف سیٹ کے لیے۔ صرف 2.5 سال کا ایک وقفہ آیا تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن یہ اس زوال کو بھی بس وہ 1.5 سال کی حکومت، 2.5 سال کی عمر بن عبدالعزیز کا ایک ٹینیور آیا تھا جس پر تھوڑا سا مسلمان اوپر آئے تھے، لیکن پھر گریجولی یورپ اور ویسٹ سے اس طرح کی کانسپریسیز یا اس طرح کی سازشیں، یا میں کہہ سکتی ہوں کہ اس طرح کی انہوں نے پریکٹسز کی، مسلم جو حکمران تھے ان کی ریاستوں میں پہلے انٹر ہوئے اور پھر سازشیں کی کہ اس زوال کو بھی تقریباً 1000 سال لگے۔ امت مسلمہ تو تھیں، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ مسلم اسٹیٹ ضرور تھی مگر حکومت ان کی نہیں تھی، وہاں پر نان مسلمز یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان سپر پاورز نے اپنے پپرز بٹھائے ہوئے تھے جو بیسیکلی تھے تو مسلمز، لیکن احکام وہاں سے آتے تھے اور وہ اس کو مطلب فالو کرواتے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک عرب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی شام اور مصر نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ تو اس حدیث سے بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ ایک ایسے امام آئیں گے جو پورے کرۂ ارض پر کے حکمراں ہوں گے، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد۔ مہدی لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ مزید ایک حدیث سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام میرے والد کے نام پر یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی مصائب کا، کسی شخص کو جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے چھپنے کی، یا تو پھر
اللہ میرے ہی خاندان میں سے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک ایسے شخص کو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ان کا لائف اسٹائل اتنا روحانی نہیں ہوگا، اتنے وہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ صوم و صلات کے پابند نہیں ہوں گی، لیکن ایک ہی رات میں ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا انقلاب لائے گا کہ وہ ان کی سیرت اور کردار کو بدل دے گا۔ وہ ٹوٹلی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو ہدایت مل جائے گی کہ ان کی شخصیت ایک دنیاوی لائف سٹائل سے چینج ہو کر روحانی لائف سٹائل میں چینج ہو جائے گی۔ ہسٹری کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی عظیم انقلاب آیا تھا۔ جیسے ہی وہ خلیفہ بنے تھے، اس سے پہلے وہ عیش و عشرت کی ان کی زندگی تھی، گورنر کے وہ بیٹے تھے، لیکن جیسے ہی وہ خلیفہ بنے انہوں نے درویشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ تو بھائی اوپر سے ہوتا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو ہدایت دے دے یا جس کو دل کو بدل دے۔ ام سلمہ سے روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور پناہ لے گا مکہ میں، پھر اس کے پاس اہل مکہ کے لوگ آئیں گے اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے، اور وہ بالکل اسے پسند نہیں فرمائیں گے، نہ اس کو اپنا لیڈر بنانا پسند فرمائیں گے، لیکن پھر بھی لوگ اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کے ہاتھ کے بیعت کرنے والے جو لوکیشن ہوگی وہ بیسیکلی کہی گئی ہے حجر اسود کے کونے اور مقام ابراہیمی کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں پر مکہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیضا میں دھسا دیں گے۔ دھسا دیں گے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید ایک زلزلہ آئے گا اور وہ پورا کا پورا لشکر اس زمین میں دھس جائے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو شام سے اور عراق سے اولیاء کرام اور لوگ جوگ در جوگ آئیں گے اس شخص کے پاس اور ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے ایک لیکچر سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کو احادیث کی روشنی میں انہوں نے پورا یہ بیان کیا۔ اب آ جاتے ہیں آج کے دور پہ جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب جو مسلمان اور اسلام کے خلاف جو لوگ اس وقت بربریت اور اپنی سازشوں کے تھرو، اپنی گندی چالوں کے تھرو مسلمان اور مسلم اسٹیٹس کے اندر ایک دیمک کی طرح سرایت کر گئے ہیں، ایک دیمک کی طرح مسلمانوں کو یا آج کی جنریشنز کو مطلب اس کو مطلب ویپن وار تو بہت ہو گئی نا، اب یہ ایک اور جنگ لڑ رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ایک گیم کھیلی جا رہی ہے، جس میں اگر سب سے پہلے تو میں پاکستان کی بات کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکول میں مجھے بہت دکھ ہوا، آئی تھنک یہ بہت شاکنگ ہے کہ میں نے جب بلیس فہمی کی میری ویڈیو ہے، میں اس کے لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اس میں دیکھیں گے میں نے یہی بیان کیا ہے کہ علماء صاحب اس وقت بہت سمجھداری اور بردباری سے انہوں نے اس چیز کو ہڈن رکھی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں 4 سال پہلے 4 لوگوں نے لاہور میں ایسی ویب سائٹس بنائی تھی جس میں ایک تو ملحد ایتھیسٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کو آہستہ آہستہ ان کا برین واش کر کے ان کو اسلام یا توحید سے ہٹا دیا جا رہا ہے۔ اس میں آج کی جنریشن یونیورسٹیز میں دیکھیں کس طرح کی جو ایلیٹ اور جس کو کہتے ہیں نا امریکن اسکولز یا امریکن یونیورسٹیز یا جس کی ڈگری دنیا میں مانی جائے گی،
ایجوکیشن اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا پلاننگز ہو رہی ہیں، کس طرح انہیں آزادی کے نام پر عورت مارچ کو دیکھ لیں، عورت مارچ میں کیسے ایک عورتیں اپنی ہی آزادی کو اس طرح مانگ رہی ہیں کہ اپنی ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر بنا کر کس طرح کے پلے کارڈز اٹھائے جا رہے ہیں. جوائے لینڈ مووی آ گئی، لیسبین ہو گیا، گے ہو گیا، پورن ویڈیوز ہو گئی. کیا یہ مطلب گندگی سے ہمارے یوتھ کو اس میں نہیں، ایک دلدل میں نہیں ڈالا جا رہا؟ کیا ان کے ذہنوں سے نہیں کھیلا جا رہا؟ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں کو، آج کی جنریشنز کو گریجولی آہستہ آہستہ، سب سے پہلے تو ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک زندگی ہے اور اس میں آپ کو آزادی ہے، آپ کو جس طرح جینا ہے آپ جیے. وہ جو یونیورسٹی کا ایک ایسے آیا تھا جس پہ بہت بڑا وبال ہوا تھا، اور آئی ایم شیور کہ اچھا ہے کہ اس پر ایک ریئیکشن آیا کہ جس میں بہن بھائی کے سیکچول ریلیشن شپ کو پہلے ایک ایسے کے تھرو پورا اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا گیا، اور پھر اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی لبرٹی ہونی چاہیے کہ انسان کو، رشتوں کی تو آپ دھجیاں اڑا دیں، اور آپ کو اتنی لبرٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا تو آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. اچھا، شاہ فہد کے انتقال کے بعد ان کے ولی عہد تھے عبداللہ بن عبدالعزیز. وہ بھی امریکہ کو سخت ناپسند تھے، اور عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. جب میں شام کی بات کرتی ہوں تو شام میں شاہ حسین کے بعد ان کے ولی عہد تھے شاہ حسن، لیکن اینڈ ٹائم پہ ہم سب جانتے ہیں وہ بہت بیمار تھے، ان کو لایا گیا اور اینڈ ٹائم پر ولی عہد تبدیل کر دیا گیا. یہاں تک کہ ایک اور انٹرسٹنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جین ڈکسن نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ 1962 میں عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا نقشہ تبدیل کر دے گا. عرب اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دولت کے نشے میں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں کو عروج ملا ہے وہ عرب سے نہیں، وہ ملاحب کی طرف سے ایک انقلاب آیا ہے. عرب اس کی اگر میں آپ سے اس کو بھی احادیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پریڈکٹ کر چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاحب کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر. عرب نے جب فتح کیا تھا پورے علاقے کو تو خلافت راشدہ کے دوران، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور اجتہاد کے مطابق یہ جو مختلف جو ریاستیں فتح کی گئی تھیں جہاں پہ نان مسلمس تھے، لیکن جب وہ لوگ مسلمز ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو اجتہاد کے مطابق وہاں کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا گیا، اور ان لوگوں کو ملاحب کہا جاتا ہے. عربوں میں تو اب یہ دم نہیں ہے، مطلب ان کے تو حالات ہمارے سامنے ہیں، اور اب جو لشکر اٹھے گا وہ ملاحب میں سے آئے گا جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کرے گا. یہ ہے وہ انٹرسٹنگ اینڈ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آگے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے مطلب اگر آج ہم جغرافیکل پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ملاحب اسٹیٹ ہیں بیسیکلی یہ عرب اسٹیٹس نہیں ہیں، یہ وہ ریاستیں ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئی اور مسلم ریاستیں بنی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو نیشن ہے، انہیں ملاحب کہا جاتا ہے. اب یہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ جو لوکیشن ہے، جو جغرافیکل جو لوکیشن بتائی جا رہی ہے وہ ہے پاکستان، ایران، افغانستان. سازشیں دیکھیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دنیاوی ادوار میں، یا پچھلے جو سالوں میں ہوا، پچھلے جو صدی میں ہوا. آپ یہ نوٹ کریں جب بھی پاکستان، افغانستان، ایران، یہ مملکتیں جب قریب آنا شروع ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی سازش ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ انہیں دور کر دیا جاتا ہے. آخر یہ سازش کر کون رہا ہے؟ کیا امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، جنہوں نے
یا صرف امریکہ نہیں، پورے یورپ کی میں بات کروں گی، پورے ویسٹرن ورلڈ کی بات کروں گی، کیا انہوں نے قرآن اسٹڈی نہیں کیا؟ انہوں نے قرآن بھی اسٹڈی کیا ہے، انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی اسٹڈی کیا ہے، اور آج وہ خود کہتے ہیں کہ اس دنیا کا، اس قرآن کا جو سب سے بہترین رول ماڈل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے۔ تو کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر ریسرچ نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پریڈکشنز دے دی ہیں، اور اب جو آہستہ آہستہ وہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں بہت اور ہو بھی رہی ہیں، کیا اسرائیل نے ان پریڈکشنز کو نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے نہیں سمجھا؟ وہ جو سمجھ گئے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے، مسلم اسٹیٹس نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ جو آپ کو لڑایا جا رہا ہے مسلک کے نام، مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں، پہلے پاکستان میں کوشش کی گئی مسلک کے نام پہ اہل تشیع اور اہل سنت کو لڑایا گیا، بہت خون خرابہ ہوا، بہت خون بہا، لیکن ان کی یہ سازش ناکام رہی۔ وہ اس سازش کے تحت پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ٹیررزم کی ایک نئی مثال شاید کی کہ ٹیررسٹ ونگز بنانے شروع کیے، اور ان کے اپنے ہی لوگوں نے یہاں آ کر ایسی ٹیررسٹ جو ونگز تھے ان کو فنڈنگ کی۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کو ہی مارنا شروع ہو گئے۔ عراق ایران وار 7 سال چلی، جو فرسٹ سمٹس کے جتنے بھی لیڈرز تھے جو ایک بہت بہت بڑا کام کرنے جا رہے تھے، انہیں اس دنیا سے مطلب ان کو قتل کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ صدام حسین ہمارے سامنے، غدافی ہمارے سامنے، یاسر عرفات صاحب، فلسطین کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں لیکن آج بھی وہ قربانی دے رہی ہیں۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو جس کو ہم سازش کہہ رہے ہیں، یہ سازش اسی بیس پر تو ہے، ایران، پاکستان، افغانستان۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ جو لشکر اٹھے گا، وہ ماہرین کا کہنا ہے، جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو خراسان افغانستان میں ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی جو احادیث کے تھرو صحابہ کرام سے ڈسکس کیا، تو سب کا میجورٹی کا متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ جو لشکر اٹھے گا نا محالب کا، وہ خراسان سے اٹھے گا، اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، اس میں ایک طرف سے ایران کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہ 3 مملکت ہیں۔ یہ تو بارڈرز تو بعد میں بنے، لیکن جب ہم علاقے کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہ پاکستان تھا، نہ ایران تھا، نہ افغانستان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اشارہ کیا تھا، ایک زمین کے ٹکڑے کی طرف۔ تو یہ ٹکڑے میں اب یہ جو 3 ممالک آپس میں بارڈرز شیئر کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت بہت بڑا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹ لسٹ میں ہے۔ اور وہ ہٹ لسٹ کیوں ہے؟ میں نے ان احادیث کے تھرو آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچا دی۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور اپنے کمنٹ باکس میں جا کے اپنے کمنٹس کے تھرو بتائیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں تو پتہ چلے، مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔